صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ یعنی اس شخص کا ایمان کامل ہے، اس کی امانت داری میں خلل ہو، اس شخص کی دینداری ناقص ہے جو وعدہ خلافی کا عادی ہے۔ پہلے حصے کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے، یعنی مسلمان کے لیے امانت داری کا کیا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے۔ آج کی مجلس میں حدیث پاک کے دوسرے حصے یعنی کفایت ہے اور وعدہ کی وفا کرنے کی جو تاکید ہے اس سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانی صفات میں مسلمانوں کو خاص پہچان سے جو صفات ذکر کی گئی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن اپنے وعدے کا پاس کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نفاق کی صفات بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین صفتیں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ نفاق کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان حدود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت کی خیانت نہ کرے۔ امانت کی کتنی قسمیں ہیں، کہاں کہاں اس کا مطالبہ ہوتا ہے، بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وعدہ کے سلسلے میں دو کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ایک ہے جھوٹا وعدہ کرنا اور ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ جھوٹا وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت کرو، تو آدمی ابتدا سے ہی مجرم بن گیا۔ جھوٹے وعدے کو جھوٹا وعدہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور اگر وعدہ کر لیا اور پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کیا ہے اور پھر کوشش بھی کی اس کو پورا کرنے کی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ معذور قرار دیا جائے گا۔ لیکن وعدہ کر لینے کے بعد قصداً وعدہ خلافی کرے تو یہ بھی جرم ہے۔ تو وعدہ خلافی کے سلسلے میں دو طرح کے جرم ہوتا ہے، ایک جھوٹا وعدہ کرنا اور ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے کہ جو وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، چھوٹا وعدہ ہو بڑا وعدہ ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو پکارا، فرمایا ہاں اعطی، ہاں اعطی، آؤ یہاں آؤ، ہاں تعال اعطی، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فوراً میری والدہ کو پوچھا ماذا عرب کیسے ہوگی، جب تم نے بچے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو تمہاری نیت مجھے کیا دینے کی تھی؟ اور ان کا عرب ہوتی سہولت ہے، میری نیت یہ تھی کہ بچہ آئے گا جس میں سہارا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو سہارا نہ دے گی تو تمہارے نامۂ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ اس کی توجہ ہوگی ان چیزوں کی طرف۔ ایک ماں ہے، بچے سے ایک جملہ بول رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمحل فوراً توڑ دیا کہ چھوٹے سے بچے سے جو وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ جب یہ کہا کہ کوئی چیز دوں گی تو نیت میں کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اگر وعدہ کر لیا تو اس کا دینا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں، نبوت کے پہلے کی سیرت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی حسمہ یا ابی حمزہ نام کے بارے میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
جو آپ کی وقت کی زندگی ہے اس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی اور آپ کا میرے دل میں کچھ بقایا تھا، یعنی اس کی قیمت کی ادائیگی باقی تھی۔ میں نے آپ سے کہا ٹھہریے میں یہی آتا ہوں، یہ کہہ کے میں چلا گیا اور جا کے بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، جب میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرا انتظار ہے اور آپ نے صحیح بندہ فرمایا لقد شققت علیہ انا ہونا کو خدا سے تم نے بہت پریشان کیا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے یہ انتظار پیسہ کی وصولی کے لیے نہیں تھا، بلکہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہی انتظار کروں گا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوتے ہیں۔ ضروریات کے لیے جو ہوتے جاتے ہوں گے، لیکن وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کروں گا تو بار بار وہاں پر ہو جاتا۔ میرے بھائیوں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈالنے کے طور پر وعدہ کر لینا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے نہ ہو تو جھوٹا وعدہ۔ اچھا کبھی کہہ دیتے ہیں اچھا کوشش کریں گے، یہ کوشش کرنے کا وعدہ ہوا، یہ تو وعدہ نہیں کیا کہ فلاں تمہارا کام کر دیں گے، لیکن اتنا تو کہیے کہ کوشش کریں گے۔ تو کوشش کرنے کا وعدہ ہوا تو کوشش کرنا ضروری ہے، یہ نہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے یہی تو ہوا کہ دیکھ لیں گے اگر ان کی لوگ یہ کام کرنے کے آ جائیں گے تو جتنے کا وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا آدمی پھر خود سے وعید ہو جائے گا، خود کو بات ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہوگی کہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا کہیں آنے کا، جانے کا، ملاقات کا، اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہ ہٹ گیا کہ وعدہ خلافی میں شامل ہے، جیسے کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا، انتظار کرنے کے لیے کہا انتظار کرنا کیا نام کرے تو اب جماعت چھوڑ کر بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی ہمیں ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہمیں وعدہ کیا کہ اسے جماعت چھوڑنے کی جا سکتی بلکہ بچاؤ اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو کوئی شرعی عذر ایسا پیش آ جائے جس کی وجہ سے بدصورت وعدہ خلافی کرنی پڑ جائے، وعدہ پورا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو معذور ہے، لیکن وعدہ پورا کر سکتا ہے، اس کے باوجود کوشش نہ کرے اور اس کو ٹال دے، یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، اس کو نفاق کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو روایت کے دونوں حصے آپ کے سامنے آ گئے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی امانت سے خیانت رکھے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کرے تو پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا کرے۔ اور جو منافق کی جو 3 صفات بیان کی گئی ہے ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب بات کریں تو جھوٹ بولے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ گفتگو کے اندر دروغ گوئی نہ ہے، جھوٹ نہ بولے آدمی۔ جب 3 صفات سے منافق کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان تینوں صفات سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور امانت کے اندر خیانت نہ کرے، چاہے وہ امانت مال کی ہو، چاہے کسی کے راز کی ہو، کسی کے عیب کی ہو، کسی کی ہو، کسی بھی چیز کی امانت ہو، اس امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہدایات